سونے کا، چاندی کا اور ہیرے اور یاقوت کے وہ گھر بنیں گے، مشک عنبر اس میں ملے ہوئے ہوں گے گاروں میں۔ دوستو کتنا خوش نصیب ہو انسان جس کا پیسہ دنیا میں اللہ کے گھر میں لگ جائے۔ اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ پوری مسجد بنا دی جائے، بلکہ جو حصہ آپ کا لگ جائے۔ من بنا للہ مسجدن، مسجد کا کوئی حصہ اس میں آپ کا پیسہ لگ جائے، اللہ آپ کے لیے گھر جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں ہارون، خلیفہ ہارون رشید، ان کے دل میں آیا کہ میں بھی اللہ کا گھر ایک تعمیر کروں جس میں کسی سے چندہ نہ لوں، خالص اپنا پیسہ لگاؤں اور اپنے پیسے لگا کر کے مکمل اللہ کا گھر بناؤں۔ دل میں بات آئی، انہوں نے گھر کی تعمیر شروع کی، لیکن بغل میں ایک مزدور آدمی تھا، اس کے دل میں خواہش تھی یہ تو وقت کا بادشاہ ہے، اس میں بڑے قیمتی سامان لگوا کر کے اللہ کا گھر بنا رہا ہے، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ہم تو مزدور آدمی ہیں، ہم کماتے ہیں کھاتے ہیں، ہم تو اگر ہمارا کچھ اس میں لگ جائے، چاہے ہماری جو حیثیت ہے خود اپنے دل میں ٹھان لیا اور کوشش کر کے وہ کام کرنا شروع کیا، اپنے کمائی سے تھوڑا سا بچا کر کے رکھا اور جا کر کے پوچھا کہاں اینٹ ملتی ہے، اینٹ خرید کر کے چونکہ اس میں کسی کو پیسہ لگانے کی ہمت نہیں تھی اور نہ اجازت تھی، چونکہ بادشاہ کو بنانا تھا، خالص بادشاہ کو بنانا ہے، اس لیے کسی کا چندہ بھی نہیں دینا اس میں اور نہ لینا ہے، اس لیے چھپکے سے رات کی تنہائی اور سناٹے میں جا کر کے اینٹ خرید کر کے اس میں لا کر کے اینٹ میں ملا دیا جس میں بادشاہ کی اینٹ رکھے ہوئے تھے۔ اب جو ہے مسجد بن کر کے تیار ہو گئی۔ خلیفہ ہارون رشید خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا عالیشان محل جنت میں بنا ہے، اس پر لکھا ہے کہ یہ ہارون رشید کا محل ہے، لیکن اسی کے بغل میں جیسے دیکھا کہ ایک اور محل تیار ہے اور اس پر لکھا ہے وہ مزدورہ جو تھا نا بغل میں ان کے، وہ مزدورے کا نام بھی لکھا اس پر۔ یہ سوچے کہ اس میں جا کر دیکھیں، لیکن منع کر دیا گیا، نہیں دوسرے گھر میں آپ کے لیے انٹری نہیں ہے۔ ان سے بیدار ہوئے، مزدورہ کو بلایا، کہا کہ کون سا عمل تو دنیا میں کیا تھا کہ میرے جنت میں محل کے سامنے تیرا محل بھی تیار ہے؟ تو کہا میں نے کچھ عمل نہیں کیا، بلکہ رات کی تنہائی اور سناٹوں میں نے ایک اینٹ خرید کر کے اس میں لا کر کے ڈال دیا کہ جہاں پورے بادشاہ کے سامان سے اللہ کا گھر بن رہا ہوگا وہیں میرا بھی ایک اینٹ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو وعدہ پسند آئی کہ اس طریقے سے مکمل گھر بنایا ہارون، خلیفہ ہارون رشید نے۔ اتنا مکمل گھر اور محل جتنا ہارون رشید کو ملا اتنے ہی جنت میں اس ایک اینٹ لگانے والے کو بھی ملا۔ مقصد یہ ہے کہ پورا گھر بنانا شرط نہیں ہے، اللہ کے پورے گھر پورے مسجد بنانا شرط نہیں ہے، بلکہ اس میں جو بھی ہمارا حصہ لگ جائے، جو پیسے لگ جائیں، جو رقم لگ جائے، جو محنتیں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو پھر دنیا میں اللہ کا ہم گھر بنا رہے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے محل تیار کر رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، دنیا میں اگر کوئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جگہ دنیا میں محبوب ہے تو مسجد ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ